بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اقرا حفاظ بوائز کالج اور اقرا نظام تعلیم کے منتظمین کی جانب سے آپ سب کو 11ویں جماعت سے ترقی پا کر 12ویں جماعت میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس وقت دنیا ایک ایسی وبا سے نبرد آزما ہے جس کا علاج فی الحال صرف احتیاط ہے، اور اسی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دنیا کاروبار زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے علم کے حصول و فروغ کے لیے دنیا بھر میں آن لائن طریقہ تدریس کا آغاز ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طریقہ تدریس میں یقیناً کمرہ جماعت والا ماحول میسر نہیں ہو سکتا۔ وہ نورانیت اور وہ ساری چیزیں جو اس انوائرمنٹ میں ہمیں ملتی ہیں وہ اس طریقہ تدریس میں حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن طلب سچی ہو اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کام کیا جائے تو یقیناً مقاصد کا حصول آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ صورتحال کو مد نظر رکھتے دی گئی ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہوں گے اور اپنے والدین اور اساتذہ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو لنک کلاس کے ذریعے میں آپ کو اردو پڑھاؤں گا۔ اردو زبان سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان ہماری تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ دنیا کی قدیم زبانوں کے مقابلے میں اگرچہ یہ کم عمر ہے، لیکن ادبی اور لسانی حیثیت سے اس کا پلہ سینکڑوں زبانوں پر بھاری ہے۔ اردو زبان میں ہماری تہذیب و ثقافت کی تاریخ محفوظ ہے۔ اس کی بدولت ہم اپنے آپ کو ایک متمدن اور ترقی یافتہ قوم کا جانشین خیال کرتے ہیں۔ اردو زبان کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا کے دیگر ممالک کی جامعات میں اردو زبان بطور مضمون پڑھائی جاتی ہے، لیکن اردو کو جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنی آسان ہے نہیں۔ بقول داغ دہلوی کے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ تو بقول داغ دہلوی کہ اردو زبان آتے آتے ہی آتی ہے، صرف لکھنا یا پڑھ لینا جتنا ہم جانتے ہیں اتنا مناسب نہیں، بلکہ اردو کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اردو کی کتابوں کی آپ تحقیق شروع کریں، ریسرچ شروع کریں اور بہت ساری کتابوں کا مواد جمع کریں تو روزانہ کی بنیاد پہ شاید آپ کے پاس سینکڑوں الفاظ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ اور اگر آپ لغت کا سہارا لیں تو شاید کچھ الفاظ آپ کے جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی مل جائیں گے جو لغت بتائے گی شاید ان کا تلفظ ہم صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ خیر، تو یہ تو ایک سیکھنے کا عمل ہے جو انسان کی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، انسان زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے، کامل نہ سمجھے، بلکہ انسان ہر وقت سیکھنے کے مراحل میں رہتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے اردو کی، تو اردو سے متعلق ہم اپنے تدریس کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہم 12ویں جماعت کی اردو اس طریقے تدریس سے پڑھیں گے، تو آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی آپ 11ویں جماعت میں پڑھ چکے کہ ہماری جو کتاب ہے اردو کی اس کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ تو ان 3 حصوں میں سے پہلا یا ایک حصہ نثر کہلاتا ہے۔ حصہ نثر اردو کتاب کا ہمارا ایک حصہ ہے یا پہلا حصہ نثر ہے۔ نثر کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ آسان سی سادہ سی اس کی تعریف ہے کہ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو۔ منظوم نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا
یعنی جو نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں نہ ہو، بلکہ جسے ہم عام گفتگو کرتے ہیں اس صورت میں ہو، ایسی تحریر کو ہم نثر کہتے ہیں۔ اس کے اجزاء میں داستان، ناول، افسانہ، خاکہ اور خود نوشت وغیرہ، یعنی جتنی ایسی تحریریں، یہاں یہ اجزاء لکھنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ شاعری کے علاوہ جتنی بھی تحریریں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں لکھی گئی ہوں، ان کو ہم نثر میں ہی شمار کرتے ہیں۔ تو آپ کو پہلا حصہ نثر کی تعریف سمجھ میں آئی کہ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو ذرا لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی شکل میں لکھی جائے، چاہے کہانی ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، اس کو ہم نثر ہی کہیں گے اور لکھیں گے۔ اس تعریف کو آپ اپنے رجسٹر میں نوٹ فرما لیں گے۔ رجسٹر آپ جو بنائیں اپنا اردو کا، اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اپنے رجسٹر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ایک حصہ نثر بن جائے گا، ایک حصہ نظم کا بن جائے گا، اور ایک حصہ ہمارا قواعد و انشاء پہ مبنی ہوگا۔ اس طرح ہمارا یہ جو کام ہے یہ قواعد میں چلا جائے گا، کیونکہ تعریفیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ قواعد میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ہماری کتاب کا پہلا حصہ نثر کی تعریف آپ نے نوٹ فرما لی۔ بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب۔ عزیز طلبہ، کتاب کا دوسرا حصہ نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہے۔ پتہ چلا کہ کسی ایک عنوان پر اشعار کا مجموعہ، یعنی ایک شعر پہ مشتمل نظم نہیں ہوتی بلکہ کئی اشعار پہ مشتمل نظم ہوتی ہے، مجموعے۔ اور نظم کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک مرکزی خیال بھی ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے یہ آپ گزشتہ جماعت میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو دوبارہ اس کا اعادہ کروا دیا جائے گا، اس کی تعریف بھی سمجھا دی جائے گی۔ لیکن فی الحال نظم کی تعریف میں یہ بات سمجھ لیں کہ مرکزی خیال ہوتا ہے، ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں، یعنی کسی بھی عنوان پہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے تو حمد کہلاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ لکھی جائے تو نعت کہلاتی ہے، ایسی بزرگان دین کے صحابہ کرام کی تعریف میں لکھی جائے تو منقبت کہلاتی ہے، کسی کے مرنے والے کی تعریف میں لکھی جائے تو مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کے لیے، زندہ شخص کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی عنوان پہ لکھی جاتی ہے، غمگین شاعری ہو سکتی ہے، مزاحیہ شاعری ہو سکتی ہے، عشق مجازی پہ مبنی ہو سکتی ہے، عشق حقیقی پہ مبنی ہو سکتی ہے، بہت ساری شاعری، ایک موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے، یعنی آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہمارے پاس نظموں کی مختلف حیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ 2 مصروں پہ مشتمل نظم ہوتی ہے، اس کو بیت کہتے ہیں۔ 3 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتے ہیں اس کو مثلث کہتے ہیں۔ 4 مصروں پہ مشتمل نظم رباعی کہلاتی ہے، جبکہ 5 مصروں پہ مشتمل نظم کو ہم مخمس کہتے ہیں، اور 6 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتا ہے ایسی نظم کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ اس طرح یہ حیت ہوتی ہے، تو حیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی موضوع اور عنوان کی کوئی قید ہے۔ تو یہاں تک تعریف ہوئی ہماری نظم کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اشعار کے ایسے مجموعے ہوئے جس پہ تسلسل کے ساتھ کوئی ایک عنوان کے تحت لکھی گئی ہوئی شاعری اور اس میں ایک مرکزی خیال ہو، نظم کہلاتی ہے۔ یہ ہماری کتاب کا دوسرا حصہ نظم کی تعریف ہم نے سمجھی۔ اس کو بھی آپ حصہ قواعد میں تحریر کر لیں گے، یہ نظم کی تعریف ہو جائے گی، اور جتنی بھی چیزیں آپ کو لکھنے کے لیے دی جا رہی ہیں وہ آپ ضرور لکھیں گے، جو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ یاد کریں گے، تاکہ آنے والا جو آپ کے امتحان کا مرحلہ ہے اس سے پہلے آپ کی تیاری مناسب اور اچھی ہو سکے۔ بڑھتے ہیں ہم تیسرے حصے کی طرف۔ عزیز طلبہ، کتاب کا تیسرا حصہ غزل پر مشتمل ہے۔ غزل بھی شاعری کی ایک قسم ہے، لیکن اس کی تعریف تھوڑی سی مختلف ہے، اس کو دیکھیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے
اور اس کے لغوی معنی ہیں حسن و عشق کی باتیں کرنا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں آگے کہ اس کے ہر مصرعے میں مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قافیہ کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے آسمان، جہاں، مکان وغیرہ۔ تو پہلا جو شعر ہوگا اس کے دونوں مصروں میں قافیہ کا استعمال ضروری ہوگا۔ غزل کی پہچان، غزل کے لیے ضروری شرط کہ اس کا پہلا شعر ہم قافیہ ہوگا۔ اس پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی تعریف بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، قافیہ، ردیف، مطلع وغیرہ، اس کی تعریف ہم آگے وضاحت سے سمجھیں گے۔ تو وہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے سوا غزل کے باقی اشعار میں، یعنی پہلے شعر کے سوا غزل کے جو باقی شعر ہوں گے ان کے ہر شعر دوسرے مصرعے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ غزل کا جو پہلا مطلع آ گیا اس کے میں تو دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، لیکن وہ جو قافیہ استعمال ہوا ہے اس سے ملتا جلتا دوسرے قافیہ کیا ہوگا، ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ ہوگا، دونوں مصروں میں نہیں ہوگا بلکہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا۔ اس طرح آخر میں فرماتے ہیں غزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں عشق سے مراد عشق حقیقی بھی ہے، عشق مجازی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں درد، غم اور کہنا چاہیے کہ افسردگی، مایوسی، اس طرح کی تمام گفتگو اس میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا، غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم نے نظم میں پڑھا کہ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، تو غزل میں مرکزی خیال نہیں ہوتا، البتہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ بھی پڑھا کہ اس میں ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے، تو ہر شعر کا الگ سے ایک مرکزی خیال آپ بیان کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تشریح جو ہو رہی ہے وہ وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اپنا پورا مکمل مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ اسی لیے امتحان میں جو مرکزی خیال کا سوال آتا ہے وہ نظم کا مرکزی خیال آتا ہے، غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا، اس لیے سوال بھی نہیں آتا۔ یہ تیسری تعریف ہو گئی۔ تیسرا حصہ ہو گیا ہماری کتاب کا، جو ہم نے شروع میں سمجھا کہ ہماری کتاب کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا، حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل، تینوں کی تعریف ہم نے لکھ لی۔ اس تعریف کو بھی آپ اپنے رجسٹر میں لکھ لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے۔ امید ہے کہ ہدایت کے مطابق کام کریں گے، اور جتنا ہدایت کے مطابق کام کریں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا۔ دوسری ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔